السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہر کوثر جنت کی ایک عظیم الشان نعمت، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا سب سے عظیم تحفہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کا احاطہ کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک بہت ہی خاص اور عظیم نعمت نہر کوثر ہے۔ یہ وہ مقدس نہر ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات اپنی احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں نہر کوثر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے سورۃ الکوثر میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورۃ الکوثر۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کی، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ یہ نہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مقام و مرتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی خصوصی عنایت اور محبت کا واضح اظہار ہے۔ حدیث کی روشنی میں نہر کوثر کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہر کوثر کے بارے میں تفصیل سے آگاہ فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں جنت میں گیا تو میں نے ایک نہر دیکھی جس کے کنارے موتیوں کے خیمے کے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4964۔ مزید برآں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خوبصورتی اور شان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک ایسی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس کے کنارے موتیوں اور یاقوت سے بنے ہوئے ہیں اور اس کے برتن ستاروں کی مانند چمکتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6588۔ یہ نہر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خاص انعام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی ایک عظیم خوشخبری ہے۔ حوض کوثر قیامت کے دن کی عظیم نعمت۔ اسی نہر کوثر کا پانی قیامت کے دن حوض کوثر میں منتقل ہوگا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی امت کے ایماندار افراد کو اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ جس نے ایک بار اس کا پانی پی لیا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرا حوض کوثر اتنا وسیع ہوگا کہ اس کی مسافت 1 مہینے کے برابر ہوگی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اس کی خوشبو مہک سے بھی بہتر ہوگی، اور جو اس سے ایک بار پانی پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2292۔ کون لوگ کوثر سے محروم رہیں گے؟ یہ ایک نہایت افسوسناک حقیقت ہے کہ کچھ بدقسمت لوگ اس عظیم نعمت سے محروم رہ جائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ میرے حوض کوثر کی طرف آئیں گے لیکن انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا، اے میرے رب کریم جل جلالہ، یہ لوگ تو میری امت کے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو کہا جائے گا، اے میرے محبوب،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں بدعات ایجاد کر لی تھیں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 750۔ یہ حدیث ہمیں خبردار کرتی ہے کہ دین میں خود ساختہ بدعات اختیار کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرنے والے لوگ اس بابرکت پانی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ نہر کوثر کی نعمت کیسے حاصل کی جائے؟ نہر کوثر کا حصول صرف خواہش سے ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عملی جد و جہد درکار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر سختی سے عمل پیرا ہوں، دین میں کسی قسم کی نئی چیز ہرگز شامل نہ کریں، اور اللہ تعالی جل جلالہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ نہر کوثر کی برکت حاصل کرنے کے لیے چند بنیادی نکات۔ نماز کی پابندی۔ نماز دین کا ستون ہے، اور اللہ تعالی جل جلالہ نے سورۃ الکوثر میں ہی نماز کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے نماز کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 2، سنت پر عمل۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، اور دین میں کسی بھی قسم کی بدعات سے مکمل پرہیز کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے راستے میں قربانی۔ نمبر 3، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینی ہوگی، جیسا کہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ نمبر 4، بہتر اخلاق۔ اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب وہی لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے بہترین ہوں گے۔ سچی محبت۔ نمبر 5، اللہ تعالی جل جلالہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھنی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا۔ نہر کوثر کی دعا۔ آخر میں ہم سب کو اللہ تعالی جل جلالہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں نہر کوثر کی برکت سے نواز دیں، اور قیامت کے دن ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو۔ اللہم اجعلنا من اہل الکوثر وارزقنا شربتا من حوض نبیک لا نظمأ بعدها ابدا۔ اے اللہ، ہمیں کوثر کے مستحق لوگوں میں شامل فرما، اور ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے ایک ایسا گھونٹ نصیب فرما جس کے بعد ہمیں کبھی بھی پیاس نہ لگے۔ آمین ثم آمین یا رب۔